الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، نماز سفر کا بیان چل رہا ہے سلسلہ وار، اور آج یہ 5ویں کڑی ہے اس سلسلے کی۔ آج کے درس میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی وہ یہ کہ سفر میں سنن کا مسئلہ، فرائض کے بارے میں ہم نے اور آپ نے جان لیا کہ اگر کوئی مسافر ہے تو قصر کر لے، ہر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لے۔ اور اسی طرح ایک سہولت یہ بھی ہے کہ جمع بین الصلاتین بھی کر سکتا ہے، ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء، یا جو ہے عشاء کے ساتھ مغرب اور عصر کے ساتھ ظہر، اس طرح بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، تاخیر و تقدیم۔ اب مسئلہ ہے کہ سفر میں سنتیں، اس سے مراد یہ ہے وہ سنت مؤکدہ جن کی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے، اور اس پر عمل کرنے پر کوئی نہ کوئی بشارت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ تو سفر میں صرف فرض ادا کیے جائیں گے، سنن معاف ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارہ یسبح فی السفر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں لیکن کبھی آپ کو سفر میں سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھتیجے حفص نے کہا، اگر آپ سفر میں سنتیں بھی پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اگر میں سنن پڑھنا ہوتی یعنی اگر میں سنتیں پڑھتا تو اس سے کہیں زیادہ بہتر تھا کہ میں فرض ہی پورے مقیم والے پڑھ لیتا۔ یعنی جب اگر سنتیں میں پڑھنا ہوتا تو پھر ایسی صورت میں کتنا اچھا رہتا کہ میں فرض مکمل کر لیتا۔ جب میں فرض مکمل نہیں کر رہا ہوں، قصر کر رہا ہوں، تو پھر سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں آئی ہے۔ لیکن ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی سنتیں لازمی طور پر ادا کرتے تھے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو سفر میں سنتوں میں سے فجر کی سنتیں جو ہیں، اس کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے وتر کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو لہذا سنتوں میں، نوافل میں یہ 2 ہیں، وتر کی نماز یا اسی طریقے سے فجر کی 2 سنتیں، جن کو ہم ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضر میں نمازیں جمع کرنے کا مسئلہ، جیسے کل کے درس میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر وقت ضرورت ہو انسان کو تو ایسی صورت میں وہ حضر میں، یعنی مقیم جب ہے اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، بستی میں، تو بھی 2 نمازیں وہ جمع کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں قصر نہیں، یہاں مکمل نمازیں پڑھنی۔ مقیم آدمی 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر 7 رکعات ایک ساتھ اور 8 رکعات ایک ساتھ پڑھیں، یعنی ظہر و عصر کی 8 رکعات اور مغرب و عشاء کی 7 رکعات۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے۔ بعض علماء حضر میں بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کرنے کو کبیرہ گناہ شمار کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کرنا ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں حضر میں بھی جمع کی ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بغیر خوف اور بغیر سفر کے ظہر و عصر کو اکٹھا کر کے پڑھا۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟
انہوں نے جواب دیا کہ یہی سوال میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت میں سے کوئی شخص مشکل میں نہ پڑے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سہولت کے لیے ایسا کیا، آسانی کے لیے ایسا کیا کہ کبھی قیام کی حالت میں بھی ایک انسان کو اپنے گاؤں، بستی، شہر میں رہتے ہوئے بھی کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ نے اس طرح نماز ادا کر کے اپنی امت کے لیے سہولت دے دی کہ وقت پڑنے پر، ضرورت پڑنے پر 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ قصر تو نہیں، قصر مسافر کے لیے ہے، لیکن 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ بہت ساری ضرورتیں پڑتی ہیں، کبھی خوف بھی رہتا ہے، کبھی بارش ہو رہی ہے، کبھی اور بھی مسائل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کرونا کا مسئلہ آ گیا تھا بیچ میں، ایسے اور بھی بہت ساری ضروریات درپیش ایک انسان کو ہو سکتی ہیں، ویسے میں اس کے لیے اجازت شریعت دیتی ہے کہ وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لے۔ ظہر کی نماز تھوڑی تاخیر کرے، پڑھے اور اسی میں عصر کی نماز پڑھ لے۔ مغرب کی نماز تھوڑی تاخیر کرے اور پھر مغرب پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ لے، اور اس طرح جہاں کہیں جانا ہے، جو کام ہے، اپنے کام پر چلا جائے۔ اور مسلم ہی کی ایک حدیث جس کا نمبر 54 اور 705 ہے، اس میں سفر کی جگہ بارش کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بارش اور خوف کے بغیر نمازیں جمع کی۔ ایک حدیث میں ہے من غیر مرض ولا علہ، بغیر کسی مرض اور علت کے 2 نمازیں جمع کی۔ اس سے پتہ چل گیا نہ بارش ہو رہی تھی، نہ خوف، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی اور علت تھی، بغیر کسی وجہ اور علت کے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع کی، 2 نمازیں۔ تو یہ دراصل امت محمدیہ کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ حدیث طبرانی کبیر میں آئی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بغیر کسی علت کے حضر میں 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، لیکن انہیں معمول بنانا قطعاً جائز نہیں۔ اب ہمیشہ کے لیے عادت بنا لیں۔ جیسے شیعہ برادری کے ہاں آپ دیکھیں گے، ان کے ہاں یہی ہے، ان کے ہاں عام طور پر 3 اذانیں ہوتی ہیں، ایک ظہر میں، ایک مغرب میں سنائی پڑے گی اور ایک فجر میں۔ تو ظہر عصر ایک ساتھ اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لیتے، فجر ایک وقت۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ معمول بنا لیا۔ تو یہ معمول درست نہیں ہے۔ کبھی کبھار انسان اس طرح کر سکتا ہے، کوئی وقت اور ضرورت اس کے سامنے درپیش ہے تو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا تھا۔ جب بغیر کسی علت کے کبھی کبھار 2 نمازیں جمع کرنا جائز ہے، تو پھر بیماری، بارش یا کسی اور علت کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کرنا بھی جائز ہوا۔ لیکن طریقہ وہی ہوگا جو مقیم کے لیے حدیث سے ثابت ہے، اور وہ آگے بیان ہو رہا ہے کہ حضر میں 2 نمازیں جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سفر میں تو ہمارے سامنے باتیں بیان ہوئی، ایک تقدیم ہے، ایک تاخیر ہے، لیکن حضر میں کیسے پڑھیں گے اس کا طریقہ الگ ہے۔ مقیم آدمی اگر 2 نمازیں جمع کرنا چاہتا ہے تو وہ ظہر کو لیٹ کرے گا، ظہر کو لیٹ کرے گا۔ وہاں کیا تھا، لیٹ نہیں تھا، وہاں وقت پر ظہر کو پڑھ کر عصر کی نماز کو آگے لانا تھا۔ لیکن یہاں کیا ہے، ظہر کو لیٹ کرے گا اور عصر کو مقدم، اسی طرح مغرب کو لیٹ کرے گا اور عشاء کو مقدم۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں عصر کے بعد خطبہ دینا شروع کیا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے، تو لوگ کہنے لگے نماز نماز۔ پھر بنی تمیم کا ایک شخص آیا، وہ بغیر کسی وقفہ کے مسلسل کہنا شروع ہوا نماز نماز۔ تب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو مجھے سنت سکھاتا ہے؟ یعنی رات ہو رہی ہے، ستارے چمک رہے ہیں، تو سمجھ رہا ہے کہ میں سنت نہیں جانتا، مغرب کی نماز چھوڑ دے رہا ہوں۔ مسافرت کی حالت رہی ہوگی، مسافرت کی حالت تو نہیں، مقیم ہے، ایسی صورت میں کر رہے ہیں، کیونکہ مسافر کی نماز تو الگ ہے۔ اسی لیے تو اعتراض ہو رہا ہے کہ نماز نماز کتنی دیر تقریر کریں گے، لیکن چونکہ ان کو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے، اس کے لیے
لیٹ کرتے چلے گئے، ستارے نظر آنے لگے۔ ابن عباس نے کہا تو مجھے سنت مت سکھا، تیری ماں مرے۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھا، اور انہوں نے مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے دل میں خلش رہی تو میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتے ہیں۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں آئی ہے اور اس طرح نسائی میں آئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر کرنا ہے، لیکن اتنا تاخیر نہیں کرنا ہے کہ ایک دم آخری وقت میں لے جائیں، جیسا کہ بعض لوگ جو ہے جمع سوری کہتے ہیں، ایک جمع سوری ہے، وہ کیا ہے کہ ظہر کی نماز کو بالکل آخری میں لے جانا اور ادھر جو ہے عصر کے اول وقت میں وہ یا آخری وقت میں ظہر اور اول وقت میں عصر پڑھ لینا، اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں، درست نہیں ہے۔ اس میں تو جمع بین الصلاتین کے لیے جو اجازت دی گئی ہے جس ضرورت کے تحت، وہ ضرورت فوت ہو جا رہی ہے۔ کیوں فوت ہو جا رہی؟ اب ایک آدمی انتظار کرے آخری وقت ہو ظہر کا اور ادھر عصر کا اول وقت ہو، تو اس میں جو ہے جو سہولتیں دی گئی ہیں وہ فوت ہو جا رہی ہیں، لہذا یہ بات درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے کہ ظہر کی نماز تھوڑی تاخیر کرے، پڑھ کے عصر کی نماز اس میں ملا لے، اس طرح مغرب اور اس میں عشاء کی نماز ملا لے، یہی طریقہ درست ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عمل کی تصدیق کر دی کہ انہوں نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کوئی عورت اس کو بیماری لگ گئی، ایک بیماری ہوتی ہے استحاضہ کی، جس میں حیض کا خون نہیں ہوتا، خون عام طور پر خواتین کو جاتا ہی رہتا ہے، ان کا جو منتھلی پیریڈ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، یا اسی میں شامل کر لیں سلسلۃ البول کی بیماری بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے، پیشاب قطرے قطرے گرتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ ایک وضو کر لیں، یا ایسی خواتین غسل کرنا چاہے غسل کر لیں، اور ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لیں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لیں۔ ظہر عصر کے لیے غسل یا وضو کیے، دونوں ایک ساتھ پڑھ لیے، مغرب عشاء کے لیے غسل یا وضو کیے، دونوں ایک ساتھ پڑھ لیے۔ ایسے جو بیمار آدمی ہے جس کو سلسلۃ البول کی بیماری ہے، یا ہاسپٹل میں آدمی ہے اور پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، تو ان سب کو چونکہ یہاں پر علت ہے، یہاں وجہ ہے، یہاں بیماری ہے، ان سب کو بھی اجازت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت کو استحاضہ کا مرض لاحق ہوا تو اسے حکم دیا گیا کہ وہ نماز عصر کو جلدی اور ظہر کو لیٹ کرے، اور ان دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کرے، اور مغرب کو مؤخر کرے اور عشاء کو جلدی کرے، اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کرے، اور فجر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے۔ یہ حدیث ابو داؤد نسائی میں آئی ہوئی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اس طرح سے یہ مسائل ہمارے سامنے واضح ہو گئے۔ مسئلہ تو سفر کا تھا، لیکن اس میں بعض مسائل حضر کے بھی آ گئے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو سنن مؤکدہ ہیں، سنن رواتب، یہ تو سفر میں نہیں پڑے گا، لیکن نوافل آدمی پڑھ سکتا ہے۔ جیسے مسجد میں گیا تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، وضو کیا تحیۃ المسجد پڑھ لے، ایسے ہی اگر تہجد کی نماز بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اور بھی نوافل کوئی پڑھنا چاہے، چاشت کی پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ وہ سنن رواتب، سنن مؤکدہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس طرح کی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان ہوئیں ان کو سمجھنے اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت مطہرہ کے ذریعے جو سہولتیں ہم کو اور آپ کو دی گئی ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔